السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، میں محمد رمضان نظر لیکچرار اردو انفارمیٹکس کالج اپنے اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے پچھلے لیکچر میں حسرت موہانی کی غزل نمبر 1 جو ہے اس کو مکمل کیا تھا۔ اس لیکچر میں ہم اپنے اگلے شاعر حسرت موہانی کی اگلی غزل جو ہے اس کو ہم پڑھیں گے، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ غزل نمبر 2، اس کے شعر نمبر 1 سے 2 تک جو ہے وہ اس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ جو ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو لائک کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ تو ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم یاد دہانی کے لیے حسرت موہانی کی شخصیت کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا کلام یہ غزل سمجھنے میں آسانی ہو۔ حسرت موہانی 1875 کو پیدا ہوئے ہیں اور ہندوستان کے ضلع اناؤ اور اس کے قصبے موہان میں، اور ان کا موہانی وہ اسی وجہ سے، اسی نسبت سے، اسی قصبے کی نسبت سے موہانی کہلاتے ہیں۔ آپ نے شعر و سخن کی دنیا میں حسرت موہانی کے نام سے شہرت پائی ہے، اور آپ کے والد سید اظہر حسین، آپ ان کا نام تھا، اور حسرت موہانی نے 1951 عیسوی میں وفات پائی ہے۔ تو ان کی خدمات کے حوالے سے سیاسی خدمات جو ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ان کی جو ادبی خدمات ہیں ان میں، ان کی تصانیف میں شرح دیوان غالب، نکات سخن، دیوان حسرت جو کہ 7 جلدوں پر مشتمل ہے، اور ان کا ادبی کارنامہ یہ بھی ہے کہ اساتذہ اردو کا غیر مطبوعہ کلام تلاش کر کے انہوں نے اس کا انتخاب جو ہے وہ شائع کیا۔ تو یہ عظیم شاعر جو ہیں، ان کی غزل میں تغزل کی وجہ سے تمام متفقہ طور پر تمام اہل فن نے ان کو رئیس المتغزلین کا لقب دیا ہے۔ تو حسرت موہانی اردو غزل گوئی کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اور ان کے اشعار میں حسن و عشق جو ہے وہ اپنے اشعار، اگر دیکھا جائے تو حسرت کے اشعار بیان حسن و عشق میں مصفی کی یاد دلاتے ہیں، اور معاملہ بندی اور ادا بندی میں جرت کی یاد دلاتے ہیں، اور داخلی اور نفسیاتی امور کے اشارہ کی طرف اشارہ کرنے میں عموماً نئی فارسی ترکیبوں کے ذریعے وہ مومن کی یاد دلاتے ہیں، جس طرح مومن جو ہیں وہ داخلی اور نفسیاتی امور کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ حسرت جو ہے وہ انتہائی حساس طبیعت کے اور بڑے درد مند دل رکھنے والے شخص تھے۔ انہوں نے حسن کو چلتے چلتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے شعلہ بن کر، بھڑکتے اور پھول بن کر رنگ و خوشبو لٹاتے ہوئے دیکھا۔ تو اسی لیے معاملہ بندی کے موضوعات جو ہے وہ قدیم اردو شاعری کا ایک اہم موضوع رہا ہے۔ تو حسرت موہانی نے بھی اپنی شاعری میں معاملہ بندی سے کام لیا ہے، اور ان کی شاعری میں اس قسم کی عکاسی عام نظر آتی ہے۔ ان کے اشعار کی زبان سادہ اور سلیس ہے، اور انہوں نے زبان کی سادگی کے علاوہ ان کی شاعری میں خلوص اور سچائی جو ہے یہ بھی ان کا وصف ہے۔ تو حسرت موہانی کی ساری شاعری جو ہے وہ عشق و محبت کے محور کے گرد گھومتی ہے، اور ان کی شاعری میں محبوب کے نفسیات اور حسن اور خوبصورتی کی عکاسی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو حسرت موہانی جو ہے وہ بلا شبہ ایک بلند پایہ شاعر ہیں اردو شاعری کے، تو لہٰذا ان کے ہاں عشق و عاشقی کے جذبات ان کی غزل میں بہت نمایاں ہیں، اور ان کی غزل کا بنیادی عنصر جو ہے وہ تغزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں رئیس المتغزلین کہا جاتا ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء، ہم نے اب یہ، کیونکہ ان کی شاعری کا ایک جو مین بنیادی وصف جو ہے وہ عشق و عاشقی ہے اور تغزل ہے، اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں ان کی غزل جو ہے، غزل نمبر 2 کو آج شروع کریں گے۔
لیکن اس غزل کا بھی اپنا ایک سیاسی پس منظر ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے غزل کے مطلع کی طرف۔ غزل کے مطلع میں حضرت موہانی کہتے ہیں کہ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ جو غزل ہم اب شروع کرنے جا رہے ہیں، اس غزل کا پس منظر جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری کی پوری غزل جو ہے یہ ہندوستان میں انگریز سامراج کے خلاف ایک احتجاج کی آواز ہے اور ایک علم بغاوت ہے، اور ان کی طرف سے ظلم و ستم جو ہے وہ جو عوام جو ہے اس سے خوف و ہراس اور وہ سارے معاملات اور 1857 کے بعد کے جو سارے حالات ہیں، تو ہندوستان میں انگریز سامراج نے جو مسلمانوں کو دبانے کے لیے ظلم و ستم زیادتیاں کی ہیں، اس کے خلاف جو ہے یہ حسرت کی آواز ہے۔ تو اسی پیرائے میں اس کا پہلا مفہوم جو ہے وہ یہی ہوگا، حریت پسندی کا جذبہ ہے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ ترغیب ہے آزادی کی جد و جہد کی طرف آنے کی، اور خوف و ہراس کے بادل جو ہیں ان کو جو ہے وہ بادل جو ہیں تاکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ چھٹ جائیں اور تمام ہندوستانی مسلمان جو ہیں وہ انگریز سامراج کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز بلند کریں۔ آواز بلند کر سکتے ہیں تو آواز بلند کریں، عملی طور پر جو بھی کر سکتے ہیں تو گویا اس میں یہ خواہش کر رہے ہیں۔ اور آئیے اب ہم اپنے اس مطلع کی ڈکشن کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی لغات دیکھیے تو رسم جفا اس کا مطلب ہے ظلم کا طور طریقہ، کامیاب کامران، اور ظلم، حب وطن وطن کی محبت، اور مست خواب نیند میں کھوئے ہوئے ہونا یا محو خواب ہونا یا غفلت میں پڑنا۔ تو اس میں جو ہے وہ شاعر گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انگریز حکمرانوں کا ظلم و ستم جو ہے وہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ جہاں بھی ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ تو لہٰذا پر امید ہیں شاعر کہ انگریز کا حکمرانوں کا جو ہے وہ ظلم و ستم زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، بہت جلد جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وطن کی جو خوابیدہ محبت ہے، سوئی ہوئی محبت ہے، وہ جو اب سرد مہری کا شکار ہو چکی ہے، وہ بیدار ہو جائے گی اور یہ ظلم ختم ہو جائے گا، لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، اس شعر کے اندر جو چیزیں بہت اہم جو ہے وہ بیان کی ہیں شاعر نے، وہ کچھ ان پر اس طرح سے بات کی جا سکتی ہے کہ آپ کی سکرین پر آپ کو اس کے تشریحی نکات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو وہ تشریحی نکات ہم ان پر بات کرتے ہیں اور پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ تو ردیف اس کی جو ہے اس غزل کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ردیف بڑی شاندار ہے۔ وہ ردیف جو ہے دیکھیے کب تک رہے، یہ انتہائی پر امید ہے، اور شاعر جو ہے وہ پر امید ہے کہ جو معاملہ اب تک جو ہے وہ نہیں ہوا، ایک دن جو ہے وہ کیا ہوگا، لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، جد و جہد آزادی کا جذبہ آ جائے گا۔ تو یعنی دیکھیے کب تک رہے سے انہوں نے امید کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ پر امید ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں وہ سدھر جائیں گے جو موجودہ صورتحال ہے۔ رسم جفا سے مراد جو ہے وہ انگریز سامراج کے ظلم و ستم ہیں، اور جو زیادہ دیر چلنے والے نہیں ہیں۔ تو رسم جفا جو ہے یہ بھی ان کی طرف سے ظلم و زیادتی زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی، اور اس کے برعکس حب وطن جو ہے وہ جو مسلمانوں کے دلوں میں اب بالکل خوابیدہ ہو چکی ہے۔ تو حب وطن مسلمانوں کی وطن سے محبت ہے، اور جو بیدار ہو جائے گی اب فی الحال جو ہے وہ غفلت میں ہیں یا خوابیدہ ہیں، یا ان کے دلوں میں محبت جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب سستی اور کاہلی، اور وہ بالکل محبت کی چنگاری جو ہے وہ مسمار ہونے کے اور جو بجھنے کے قریب ہے۔ لیکن شاعر پر امید ہیں کہ وہ ایک دفعہ پھر بھڑک اٹھے گی اور انگریزوں کے خلاف جو ہے۔ تو یہ غزل انگریز کے استعماری نظام کے خلاف ایک آواز ہے جو حضرت موہانی بلند کر رہے ہیں۔ انگریزوں نے ہندوستانی مسلمانوں کو بالخصوص اور دنیا کے مسلمانوں کو بالعموم برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے،
جس کی بنا پر جو ہے ان کا سامراجی نظام جو ہے وہ یہاں پر بہت عرصے تک قائم رہا، اور شاعر پر امید ہیں کہ وہ ظلم کی رات جو ہے وہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، ڈھل جائے گی، اور آزادی جو ہے وہ اس کی صبح طلوع ہوگی، اور پھر جو ہے وہ ہندوستان آزاد ہوگا، مسلمان آزاد ہوں گے، اور عزت جو ہے وہ انہیں دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ تو اس میں حضرت موہانی جو ہیں وہ چونکہ آپ لوگوں سے یہ میں گزارش کر چکا ہوں کہ وہ حریت پسند ہیں، اور کیونکہ سیاسی رہنما بھی تھے، سیاسی لیڈر بھی تھے، اور اس غزل سے ان کی حریت پسندی جو ہے اس کا اظہار جو ہے وہ بڑے واضح طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو اس غزل میں، غزل کے اس مطلع میں شاعر جو ہے آزادی کی جو کی داستان بیان کر رہے ہیں، اور یہ غزل بالکل ان کے وہ مسلمانوں، آزادی کے حصول کے لیے مسلمانوں نے جو ستم برداشت کیے، آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دیں اور کتنے مصائب جھیلے، ایسے میں شاعر انگریزوں کا ظلم و ستم جو ہے وہ سب پر کیا کر رہا ہے، یہاں اس غزل میں عیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس غزل میں ان کی ردیف دیکھیے کب تک رہے، یہ بذات خود اپنے اندر ایک امید کی کرن اور امید کے معنی اور مفاہیم رکھتی ہے، اور شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آزادی کی جد و جہد کے دوران مسلمانوں کو وہاں پر جو صورتحال تھی، بیک وقت مسلمانوں کو دو قوتوں کا سامنا تھا، دو محاذوں پر وہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ایک تو انگریز کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملات جو ہیں وہ کچھ سیدھے نہیں تھے، اور دوسرا جو ہے استعماری طاقت جو ہے وہ انگریز تھا، تو انگریز سے لڑ رہے تھے، اور دوسری طرف ہندوؤں کی سازشوں کا بھی سامنا جو ہے وہ مسلمانوں کو کرنا پڑ رہا تھا۔ تو اس دور میں ظلم و ستم کا بازار خوب گرم تھا، لیکن شاعر پھر بھی جو ہے وہ اسے امید ہے کہ یہ ظلم و زیادتی برقرار نہیں رہے گی، کیونکہ اگر ہم انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب بھی ظلم جو ہے وہ بڑھتا ہے تو پھر ظلم مٹ جاتا ہے۔ تو بقول ساحر لدھیانوی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، شاعر جو ہے یہاں پر یہی صورتحال بتا رہا ہے کہ وہ ظلم جو ہے ایک دن کیا ہوگا، مٹ کر رہے گا، جو انگریز مسلمانوں پر کر رہے ہیں۔ تو بر صغیر کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، چونکہ انہوں نے مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی، اور اس لیے سب سے زیادہ ان کے ظلم و ستم کا شکار بھی پھر مسلمان ہی بنے۔ تو مسلمانوں کا قتل عام انہوں نے کیا، انہیں پھانسی پر چڑھایا، اور دلی سے در بدر کیا، اور ان کی جائیدادیں بھی ضبط کر لیں، انہیں نوکریوں میں بھی جو ہے وہ بالکل کہیں انہیں نوکری بھی کچھ جو ہے وہ ڈھنگ کی نہ ملتی تھی، بالکل انہیں نوکریوں، ان پر نوکریوں کے، معیشت کے اور خوشحالی کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے۔ الغرض یہ کہ ترقی کے تمام راستے مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے، انہیں ان کی آنکھوں سے خواب جو ہے وہ چھین لیے گئے، ان کے لیے تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ کوئی ان کے لیے سیٹیں نہ ہوتی، نہ ان کو جانے دیتا، اور جو ان کے اپنے ادارے تھے ان کو برباد کر دیا گیا، اور ہر طرح سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ممکن کوشش جو ہے وہ کی گئی۔ تو یہ سب ظلم و ستم جو ہے وہ صرف اس خطے پر کیا تھا، انہیں اپنا اقتدار مستحکم کرنے کے لیے تھا، لوٹ مار کرنے کے لیے تھا، اور اس لیے انگریزی دور کو جو ہے وہ اس تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں انگریزی دور کو سامراجی یا استعماری دور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور ہمارے لٹریچر کے اندر بھی، اردو میں بھی اس کو اسی طریقے سے جو ہے وہ سامراجی اور استعماری دور کے نام پر جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سامراجی اور استعماری اسے کہتے ہیں دور کو کہ ایسی حکومت جو دوسروں کو غلام بنانے اور ان کے وسائل لوٹنے کے لیے قائم کی جائے، تو یہ سراسر ظلم ہے۔ اس لیے یورپ کی تمام قوموں کو استعماری قومیں کہا جاتا ہے، کیونکہ انہیں دنیا کے مختلف حصوں میں اس قسم کی جو ہے انہوں نے لوٹ مار مچائی، اور شاعر کو یہاں پر جو ہے ان کی اس لوٹ مار کے بدلے میں، اس ظلم کے بدلے میں، اس استعماری جو ہے اور ظالمانہ نظام کے حوالے سے وہ شاعر یہ کہہ رہے ہیں، پر امید ہیں کہ بھائی یہ ایک دن جو ہے وہ جلد اپنے انجام کو پہنچے گا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ انتہائی پر امید نظر آتے ہیں، کیونکہ اگر ہم دیکھا جائے تو شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بقول مولانا ظفر علی خاں ہم اس کی ترجمانی اس طرح سے کر سکتے ہیں
کہ ڈھائی جائے گی بنا یورپ کے استعمار کی، ایشیا آپ اپنے حق کا پاسباں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا شاعر جو ہے وہ جہاں پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ محبت جو ہے مسلمانوں کے دل میں انگریزوں کے ہو ظلم اور اس سے جو ہے اس کے خلاف ان کے دلوں میں جو جذبہ ہے اور وہ پوشیدہ ہے، محبت پوشیدہ ہے، وہ سوئی ہوئی ضرور ہے، لیکن انگریز تو حکمران ظلم اور انتقام جو ہے وہ لے رہے ہیں ان سے، کیونکہ انہوں نے حکومت چھینی ہوئی تھی۔ تو دوسری طرف وہ تھوڑا پریشان اس وجہ سے ہیں کہ مسلمانوں کے دل میں وطن کی محبت جو ہے وہ سو رہی ہے، وہ خوابیدہ ہے، اور مسلمانوں کے دل میں پوشیدہ ضرور ہے، لیکن اب وہ ابھی اپنا اظہار نہیں کر پا رہا۔ شاعر کو امید ہے کہ وہ ایک دن کیا ہوگا، یہ شب جو ہے کی تاریکی اجالے میں بدل جائے گی، اور یہ ظلم و ستم کا جو آندھی چل رہی ہے یہ تھم جائے گی، اور ہر نیند کا انجام جو ہے وہ آخر کار کیا ہوتا ہے، بیداری ہوتا ہے۔ ہر چڑھے ہوئے دن کا انجام شام ہے، اور ڈھلتی ہوئی رات جو ہے چھائی ہوئی شام، یا جو شام چھا رہی ہو اور اندھیرا جو چھا رہا ہو، آنے والی ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے۔ تو گویا کہ شاعر جو ہے وہ بھی امید کر رہا ہے کہ اسی طرح آج اگر مسلمان خواب غفلت کا شکار ہیں تو یہ زیادہ دیر نہیں رہیں گے، آخر کار وہ ایک دن بیدار ہو جائیں گے، اور ان کے دل میں وطن کی محبت اور وہ چنگاری جو ابھی بالکل جو ہے وہ سرد پڑی ہوئی ہے، ایک دن وہ مچل جائے گی اور بھڑک اٹھے گی، اور پھر کیا ہوگا، وہ اس ظلم، استعمار اور اس جو جابرانہ اور ظالمانہ نظام ہے، اس کے خاکستر کو، اس کو جلا کر جو ہے وہ خاکستر کر دیں گے۔ وہ چنگاری جو ان کے شاعر جو ہے وہ امید ہے، اسے بہت امید ہے، اس لیے اس نے کہا کہ جو ہے وہ یہ وطن کی محبت کب تک سوئی رہتی ہے اور رسم جفا جو ہے وہ کب تک جاری رہتا ہے، یہ اب دیکھتے ہیں، انتظار میں ہے کہ انشاءاللہ امید کی صبح طلوع ہوگی، اور آخر کار وہ آزادی کا پیغام لائے گی، کیونکہ شاعر کے ہاں جو ہے وہ بقول جعفر مری آبادی اگر ہم کہیں تو اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہو، گویا کہ حسرت موہانی جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب جو خوابیدہ صورتحال ہے یہ ختم ہو، اور مسلمانوں کو جاگنا چاہیے۔ تو یہ پیغام جو ہے وہ جعفر مری آبادی کی کے انداز میں، کہ زبان میں ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا، اغیار ہیں آمادہ شر جاگتے رہنا۔ تو یہاں پر اصل میں شاعر جو ہے وہ حریت کا اور آزادی کا پیغام دے رہا ہے کہ انگریز کا ظلم جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اور نہ ہی مسلمان ہمیشہ خواب غفلت کا شکار رہیں گے۔ ایک دن آئے گا کہ جب انگریز کا ظلم بھی مٹ جائے گا، اور مسلمان جو ہے وہ آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے، وہ آزادی کی نعمت حاصل کر لیں گے۔ تو دیکھا پھر آپ نے ہندوستان کی تاریخ پڑھیں تو یہ ان حسرت موہانی کی جو پریڈکشن تھی یہ کتنی سچ ثابت ہوئی کہ مسلمان جو ہے اور پورا ہندوستان جو ہے وہ انگریزوں کے تسلط سے آزاد ہوا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ اس کی وضاحت جو ہے، یہ جو نکات ہم نے دیے تھے ان نکات کی روشنی میں یہ بات ہم نے کی ہے۔ تو اس حوالے سے جو اشعار ہیں وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، انہیں نوٹ کیجئے، اور یہ اپنے اس لیکچر کو سن کر آپ نوٹس بنانا چاہیں تو بنا کر اس میں یہ موقع مال کی مناسبت سے اشعار جو ہیں وہ آپ پٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے شعر میں شاعر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دل پہ رہا مدتوں غلبہ یاس و ہراس، قبضہ حزم و حجاب دیکھیے کب تک رہے۔ تو شاعر کا نام حضرت موہانی ہے، اور وہ مدتوں لمبے عرصے تک، غلبہ یعنی قبضہ رعب، یاس مایوسی، ہراس خوف کو کہتے ہیں، قبضہ قابو قدرت، اور حزم کہتے ہیں احتیاط کو، جھجک کو، شرم کو، آر کو، اور حجاب بھی جو ہے اس کا تقریباً ملتے جلتے معنی ہے، شرم، حجاب اور پردہ۔ تو اس حوالے سے جو ہے اگر ہم اس شعر کو دیکھیں تو شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے، ایک مدت تک جو ہے
ہمارے دلوں پر مایوسی اور خوف کا قبضہ رہا ہے، لیکن آخر کار اب ہم اس احتیاط، اس حزم، اس حجاب سے اور خوف سے پیچھا چھڑا لیں گے، اور آزادی کے نعرے جو ہیں وہ بلند کرنے کے لیے ہم انشاءاللہ ایک دن تیار ہو جائیں گے، اور یہ ضرور آزادی کے نعرے بلند ہوں گے۔ تو اس میں جو ہے وہ شاعر وہی ساری صورتحال جو انگریز کا تسلط ہے ہندوستان پر، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے۔ ہم اس میں اس حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں کہ 1857 میں انگریز پورے ہندوستان پر مکمل طور پر اس کا قابض ہونا، اس پر بات ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کی بات ہو سکتی ہے، اور ہر طرف خوف و ہراس اور مایوسی کی فضا کا قائم ہونا اس کے ظلم و ستم کے ہوتے ہوئے، اور پھر شاعر کا پر امید رہنا کہ یہ خوف اور مایوسی جو ہے یہ انشاءاللہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گی، یہ فضا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور مسلمان جو ہے وہ بے خوف ہو کر آزادی کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، آزادی کی کوشش میں لگ جائیں گے۔ تو لہٰذا اس شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ آزادی کی داستانیں بیان کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز بر صغیر پر اپنا قبضہ جو ہے وہ بالکل مستحکم کر چکا تھا، مکمل طور پر تسلط قائم کر چکا تھا، اور مسلمان جو ہے وہ بالکل مفلوک الحال ہو چکے تھے۔ آزادی حاصل کرنے کی چنگاری کبھی کبھار جو ہے وہ بیدار ہوتی، اور پھر اس کو طاقت کے ذریعے سے بجھا دیا جاتا۔ تو اس ساری صورتحال میں مسلمان دلی طور پر مایوسی کا شکار جو ہے وہ ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں خوف، اور ان کے دلوں پر خوف اور ذہنوں پر ہراس کا قبضہ تھا، وہ مرکز بن چکے تھے خوف و ہراس کے۔ تو اس طرح سے جذبہ آزادی جو ہے وہ ماند پڑ چکا تھا، اور سرد مہری کا شکار ہو چکا تھا، اور آزادی کی چنگاری جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مسمار ہونے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاس قیادت کا بھی شدید فقدان تھا، ان کی رہنمائی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور ان کو صحیح سمت اور راہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو ایسی صورتحال میں عزیز طلبہ و طالبات، پریشانی، خوف اور ہراس کا ہونا یہ فطری عمل ہے۔ تو ایسے میں غلام قومیں جو ہے وہ خواب غفلت کا پھر کیا ہو جاتی ہیں، شکار ہو جاتی ہیں، اور سب جو ہے وہ اپنے اپنے مفاد میں اور اپنی اپنے بچاؤ میں لگ جاتے ہیں۔ اس خواب سے بیدار ہونے کی کوشش کریں بھی تو پھر ظالم حکمران جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کو پھر سے جو ہے کچھ لالچ دے کر، دولت کا، عہدوں کا، جائیدادوں کا دے کر ان کے اس جذبے کو پھر جو ہے وہ سلا دیتے ہیں۔ تو اقبال نے اس کی بڑی اچھی عکاسی کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ تو یہی صورتحال جو ہے اس وقت وہاں ہندوستان میں بھی موجود تھی۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور مزید اس بات کی وضاحت اگر کریں تو مسلمانوں کے وطن میں پر انگریزوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کی جائیدادیں انگریزوں اور ہندوؤں کے غاصبانہ قبضے میں تھیں، اور ایسی حالت میں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ پھر احساس کمتری پیدا ہو چکا تھا، ان میں باہر نکل کر آزادی کا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں تھا، کسی میں جرت نہیں تھی، حوصلہ نہیں تھا، پست ہو چکے تھے، غلامی نے انہیں کمزور کر دیا تھا۔ تو ایسی حالت کو بدلنے کے لیے جوش اور جنون کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ایسی حالت میں انسان پست حوصلہ ہو جائے، کم ہمت ہو جائے، تو پھر وہ کیسے جو ہے اس حالت سے نکلے گا؟ تو ایسی صورتحال میں ذوق یقین پیدا کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بقول اقبال اگر ذوق یقین پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہو جاتی ہے، پھر زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں، غلامی ختم ہو جاتی ہے، اور غلامی رہے تو پھر نہ تدبیریں کام آتی ہیں، نہ شمشیریں کام آتی ہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اس طرح جیسے جیسے انگریز کو بر صغیر کے ریاستی استحکام جو ہے وہ اس میں مضبوط ہوتا گیا، اور ان کے ظلم و ستم کا بازار بھی گرم ہوتا گیا، اور اس نے یہ سارے معاملات جو ہیں طرح طرح کے مظالم جو ہیں وہ مسلمانوں پر ڈھائے، اور لیکن اپنے حق کے لیے طاقت اور حکمرانوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کے لیے انہیں کیا ہمت، حوصلے اور جرت کا سہارا لینا تھا، اپنی چھینی ہوئی آزادی اور واپس لینی تھی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ سارے معاملات جو ہیں انہیں بے خوف ہو کر، بے خطر ہو کر
اور جرت اور حوصلہ کر کے غلامانہ رویہ جو ہے اس کو چھوڑ کر دلیری اور جرت کا رویہ اپنانا تھا۔ تو یہی اس شعر میں شاعر جو ہے وہ امید دلا رہے ہیں کہ جو شاعر قوم میں وہ امید پیدا کرنا چاہتے ہیں، ترغیب دلانا چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اگر ایک دفعہ ہمت سے کام لیں گے، اللہ پر بھروسہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس مایوسی اور خوف کے سایوں سے نکال دے گا، اور وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد فضاؤں میں سانس لینے لگیں گے۔ اور شاعر اس حوالے سے انتہائی پر امید کیفیت میں ہے کہ بہت جلد مسلمان خوف زدہ ہونے کی بجائے بے خوف ہو جائیں گے اور اپنے لیے آزادی کے حصول کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اسی طرح کیوں کہ جب وہ اٹھ کر اس مقصد کے لیے کمر باندھ لیں گے تو پھر خدا کی محبت، خدا کی مدد جو ہے وہ ان کے شامل حال ہو جائے گی۔ تو بقول شاعر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، یہ ہماری تشریح جو ہے اس شعر کی واضح ہوئی۔ اس حوالے سے آپ کی اسکرین پر حوالہ جاتی اشعار جو ہیں وہ آ گئے ہیں، آپ انہیں نوٹ کریں، اور یہ اشعار آپ اس گفتگو کے ساتھ اپنے جو ہے اس میں آپ ان کو اندراج کر لیں، اور اپنے نوٹس تیار کرنا چاہیں تو کریں۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ یہ اقبال ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور پھر یہ بھی کہ جو ہے عبدالرزاق واحدی وہ کہتے ہیں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اور اقبال ہی کہتے ہیں کہ محنت اور زحمت سے کام بندہ لے تو پھر کیا ہے، محنت کرنے والے نکل جاتے ہیں، چلنے والے نکل جاتے ہیں، جو سست روی کا شکار ہوتے ہیں وہ کچلے جاتے ہیں، تو چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا کچل گئے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا لیکچر اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچا ہے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ اسے استفادہ کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔